اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، حساب کتاب بھی اس کا اللہ ہی لے گا، رزق بھی آیات ہوتا ہے تو اس کو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ زندہ لوگوں کے وس ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مردہ زندوں کے وس، تو وہ ہمارا بھائی ہوتا ہے، ہماری جنس ہوتا ہے، وہ ہم سے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ٹرتا پھرتا ہے، باتیں کرتا ہے، ساتھ کھاتا بھی ہے، چاہے رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مذہب ہو۔ ہمیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، جو اسلام میں داخل ہے، کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے، ان کو حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یہ مخلوق خدا کو حکم دو۔ پلے مال ہے تو زکوٰۃ دو، ناحق قتل مت کرو۔ یعنی کہ اگر کسی سے کوئی سرد گناہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ بدفعلی ہے یا کچھ اور ہے، تو اس کو خود نہ مارو، اس کو قانون کے حوالے کرو، اس کو قانون سزا دے، تو پھر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ جیسا کہ کوئی آدمی بدفعلی کرتا ہے تو ہم اس کو خود مار دیتے ہیں، نہیں، اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اس کو عدالت سزا دے۔ جب ہماری عدالت سزا دے گی تو پھر پاکستان میں اور باہر ملکوں میں کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ یہ عدالت نے اس کو سزا دی ہے، یہ قانون نے اس کو سزا دی ہے۔ تو اب میری بات معزز حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جب بھی کوئی انسان فوت ہوتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، تو اس کو جب جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ گر پڑتا ہے یا چرپائی پر لیٹا ہوا حرکت نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں موت۔ جب بھی کسی انسان کو موت آ جائے تو پھر سب سے پہلے اس نے اگر کوئی بریائی بھی کی ہو یا کسی سے ناراض بھی ہو تو فوری طور پر اس کو بخش دیا جائے، اس کو بخش دیا جائے۔
تو اس کے کپڑے اتارنے بڑے ہی نرم طریقے سے، تذلیل نہ ہو، میت کی بے حرمتی نہ ہو، تو بڑے پیار محبت سے، نرم دل سے، جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے تو اس کو تکلیف نہ ہو، بہت پیار محبت سے اس کے کپڑے اتارے جائیں۔ اگر کوئی ضرورت محسوس کرو تو اس کے بغل کے بال صاف کر دو، اگر نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں۔ تو جو نیچے والا پردے والا ستر ہے، اس کی طرف نگاہ بھی مت کرو، اس کی طرف نگاہ بھی مت کرو۔ بال تو صاف کرنا یہ تو درکنار بات ہے، بات کی بات ہے کہ اس کا نگیز نہ دیکھو، اس کا نگیز مت دیکھو۔ اگر اس کے منہ میں کوئی دانت ہے، سونے کا ہے، تو وہ کوشش نہ کرو نکالنے کی۔ تو اس سے کوئی ہڈی اس کی مت توڑو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کب پڑ جاتا ہے تو اس کی ہڈی نہ توڑو۔ جس طرح جان نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح میت کو اس کے بازو ایسے کرنا، بعض جگہ ہوتے ہیں قمیض اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا مت کرو۔ تو یہاں سے قینچی سے کاٹ لو، یہاں سے تو سلوار کو بھی اگر کاٹ لو تو یہ بھی بہت ہی بہتر ہے۔ مختصر بات ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو کسی قسم کی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غسل جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، اس لیے غسل وہی شخص دے کہ جو غسل دینا جانتا ہو۔ اگر کوئی عام بتا بھی کرا دے تو غسل ہو جائے گا، مگر جو سمجھتا ہو، پڑھا لکھا ہوا ہو، پرہیزگار آدمی ہو، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہو، وہ غسل دے۔ عام بندہ بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ وضو ہے، ایک مثال کے طور پر وضو کرتا ہے، وہ وضو اچھی طرح نہیں کرتا، نہ کسی سے پوچھتا ہے، چلو 40 دن تک وہ کام چل جائے گا، مگر اس کو پوچھنا چاہیے، وضو کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اگر وضو صحیح نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت ہی ضروری مسئلہ ہے۔ رب جانے کہ اس نے وضو صحیح نہیں کیا، دل میں کھٹکا رہتا ہے یار نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ آگے تھوڑا سا یہ بھی ہم بتا دیتے ہیں۔ تو اچھی طرح کوئی جگہ خشک نہ ہو، کسی صاحب علم آدمی کو وضو کرتے ہوئے دیکھ لے، خود نہیں پڑھ سکتا، نہیں کر سکتا، تو کسی صاحب علم سے پوچھ لے۔ ہر مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھ لے وضو کے بارے میں۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، مسواک کرنی چاہیے، تو اچھی طرح پوچھ لے۔ نماز ہے، نماز ہاتھ باندھنے کس طرح باندھنے، تین انگلی ایسے جیسے یہ میں نے رکھی ہوئی ہیں، اس طرح ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، یا زیادہ ٹیڑھ بار ہوا ہے تو تھوڑا سا اوپر کر لے، تو ادھر باندھ لے۔ بھائی جس طرح ہاتھ باندھنے ہیں تو کس طرح باندھنے، رکوع میں کس طرح جانا ہے، جیسا کہ اوپر ایک گلاس رکھا جائے، اس سے پانی نہ ڈولے، اتنا جھکنا بالکل صحیح۔ تو سجدہ کس طرح کرنا،
سجدہ بعد کہا تو ایسے کرتے ہیں، تو ایسے کرتے، ایسے کرتے، ایسے، اس طرح سجدہ قبول نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہر مسئلہ جو ہے پوچھ لینا چاہیے، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تیز تیز نہیں نماز پڑھنی چاہیے، سمجھ بجھ کے پڑھنی چاہیے، اور اچھی طرح پڑھنی چاہیے۔ سارا دن ہم مزدوری کو، پیسے کمانے کو وقت دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو بھی 15 منٹ دینے چاہیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم سیکھتے نہیں ہیں بھائی اللہ قبول کرے گا۔ بھائی اللہ قبول سب مسلمانوں کی نماز کرے، مگر اچھی طرح تلفظ ادا کرنا، لفظ ادا کرنے، بھائی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا ہی عالم ہو جائے، مگر یہ جو ہے، یہ روز مرہ کا جو کام ہے دین کا، یعنی کہ نماز روز مرہ پڑھی جاتی ہے۔ روزہ تو سال بعد آتے ہیں، زکوٰۃ مال پلہ ہوگا تو دے گا، نہ ہوگا تو نہیں دے گا۔ اگر مال پلہ ہے تو کسی علماء سے، مفتی سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہم کس طرح ادا کریں۔ اگر زیادہ بھی کر دیں تو آخرت میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح حج ہے، بعض لوگ ہمارے حج پر بھی جاتے ہیں، مگر ان کو پوری طرح حج ادا کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا، عمرہ ادا کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلے عمرہ کرنے سے پہلے 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، یہ آپ اس کی بار بار پڑھیں، بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس طرح آرام باندھنا ہے، کہاں آرام باندھنا ہے، یہ ہمیں پوچھ لینا چاہیے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ہے کہ میت کو غسل دینا، اگر بیٹے کو اچھی طرح غسل آتا ہے، پڑھا لکھا ہوا ہے، دے سکتا ہے، تو اس کو دینا چاہیے، بھائیوں کو دینا چاہیے۔ اگر وہ نہیں دے سکتے تو پھر صاحب علم آدمی کو دینا چاہیے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر علماء جو ہیں، کوئی مولوی صاحب ہیں، ان کو کہہ دینا کہ ان کو غسل دو۔ میت کا جو وضو ہوتا ہے یہ دوسرے وضو سے مختلف ہوتا ہے، دوسرے وضو سے یہ میت کا جو وضو ہوتا ہے یہ مختلف ہوتا ہے۔ ہاتھ دھونے، یہ نہیں ہے کہ بازو اٹھے کر کے ہاتھ دھونا یا سیدھا کر کے دھونا، آرام سکون سے، ناک میں انگل لگانی، منہ پر انگل لگانی، کانوں میں انگل لگانی، ناک میں انگل لگانی، پانی لگانا، کچھ چیز سے لگا لیں، تو اس طرح پیر پاؤں دھونا، یہ بڑے سکون سے کہ میت کے اندر پانی نہ جائے، تو بڑی پیار سے پھر اس کو کفن بنانا، خوشبو لگانی، چارپائی پر ڈالنا۔ تو بعض پاؤں سے پکڑتے ہیں، سر سے پکڑتے ہیں تو چک کے منجی پر، اس طرح نہیں، 3 آدمی ہو جائیں، ایک لگ سے، کمر سے اٹھائے، سر سے اٹھائے، پاؤں سے اٹھائے۔ تو بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میت کو تکلیف نہ پہنچے، بے حرمتی نہ ہو، اور میت جب کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے، کوئی بھی فوت ہو جائے، تو اس کی بریائی بیان کرنا، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے سخت منع فرمایا ہے۔ اس کی اچھائی بیان کرو، کیونکہ وہ آپ سے جدا ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، دنیا کا مال، اولاد، بیوی، بچے، مائی باپ، کوئی بھی فوت ہوا وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ گیا ہے۔ تو پھر اس کی بریائی بیان کرنا یہ زیب نہیں دیتا، کیونکہ اس نے تو واپس آنا نہیں ہے۔ قیامت والے ہی دن اس سے ملاقات ہوگی، وہاں جو اللہ رب العزت معاملہ کریں گے، یہ اللہ کی مرضی ہے، بخش دے یا عذاب دے۔
تو بعض لوگ جو ہے نا، کوئی ادار والا فوت ہو گیا تو اس کے ادار بھی بخش دینا چاہیے، کیونکہ اس کے چھوٹے بچے ہیں، غریب آدمی ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، تو وہ کہاں سے دے گا؟ تو اس کو بخش دینا چاہیے فی سبیل اللہ۔ اگر لڑائی جھگڑا کر کے فوت ہوا ہے تو تب بھی بخش دو، ہر طرح کا اس کا گناہ جو ہے وہ بخش دو۔ بلکہ اگر غریب فوت ہوا ہے تو اس کے بیوی بچوں کی پرورش کرو۔ جو شخص ایسا کرے گا، مرنے والے کے بیوی بچوں پر احسان کرے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سوکھا ہاتھ کچھ دیتا نہیں لیتا ہے، سوکھا ہاتھ یتیم کے سر پر پھیرتا ہے، تو جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنا اللہ اس کو اجر اور نیکی عطا فرمائے گا۔ تو جو دشمن ہوتا ہے، جن کا جو اس کے دشمن ہوتے ہیں، ان کو زیادہ یہ رول ادا کرنا چاہیے، اس کے بیوی بچوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ قتل کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے اس نے کر دیا، مگر بیوی بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ چھوٹے بچوں کا جو 10 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، سال کا ہے، ان کو بعد میں تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس کو قتل کرنے والے کو سزا موت ہوگی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، تو پھر اس کو بھی بخش دینا چاہیے، اس کا نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی نماز جنازہ پڑھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر میت کے ساتھ چلتا ہے، پھر اس کا جنازہ پڑھتا ہے، تو اس کو 2 قطرے ثواب ملتا ہے۔ وہ اتنے بڑے قطرے ہیں کہ جتنا اود پہاڑ ہے۔ جو اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، چچا، تایا، نانا، گاؤں والا کو 40 قدم چلتا ہے، چاروں کونوں کو منڈے لگاتا ہے، پھر چلتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا، پھر اس سے کیا دشمنی کرنا؟ کوئی ہے دشمنی؟ کوئی دشمنی۔ تو اچھی طرح میت کو کفن پہناؤ، پھر اس کو چارپائی پر رکھو، بڑے پیار سے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو پھر اس کو جب جنازے گاہ لے کر جاؤ تو دوڑ دوڑ کے مت جاؤ، اتنا قدم رکھو کہ لاش اچھلے نہ، یعنی کہ دائیں بائیں اتنا دوڑتے جاؤ کہ وہ لارے کھاتا جائے۔ ایسا مت کرو، ایسی چال چلو کہ جس سے میت کو تکلیف نہ ہو، ایسی چال چلو۔ یہ نہیں ہے کوئی ابھی رات کے 12 بجے فوت ہوا تو ابھی اس کو کفن دفن کرو اور چلے جاؤ۔ رات کو کدھر کوئی آتا ہے جنازے کے لیے؟ نہیں آتا۔ تو شہر میں تو کام چل جاتا ہے، لیکن گاؤں میں کوئی آتا ہے، کوئی نہیں آتا۔ تو فجر تک بھی انتظار کر لینا چاہیے، فجر کی نماز کے بعد فوری اس کو دفنا دو۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس کو 2 دن گھر میں ہی رکھ لو، نہ، فوت ہو گیا، گھنٹہ رکھ لو، 2 گھنٹے رکھ لو، 4 گھنٹے رکھ لو، 6 گھنٹے رکھ لو، اس سے زیادہ مت رکھو، کیونکہ جتنا جلدی اس کو اس کے مقام پر پہنچایا جائے، یعنی کہ دفنایا جائے، اگر وہ نیک ہے تو اس کو اجر ملے، اگر وہ گناہگار ہے تو ہمارے منڈوں سے اتر جائے۔ تو آرام سکون سے، کیونکہ انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی کرنی بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا سلوک کرو میت کے ساتھ اور اس کو سپرد خاک کر دو، اس کی نماز جنازہ پڑھ کر۔ یہی حکم اللہ کے رسول کا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔
باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ پھر فراق جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھا۔ عقل مند سیاڑا اور سیدھے راستے پر یقیناً وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔